مفتی ہمدرد پر سوال ہوا کہ علی المرتضیٰ نے تراویح بند کی ہے، بند کروائی ہے، تراویح کیوں ختم نہیں کروائی؟ جی سوال کا جواب دوں میں؟ بالکل دیجیے علامہ صاحب آپ سب جی تراویح کے حوالے سے جو اہل بیت کا موقف ہے کہ اہل بیت جس طرح ہمارے ائمہ نے لکھا ہے، علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے، کہ تراویح آل محمد اس کو نہیں پڑھا کرتے تھے. باقی زبردستی بند کروانا یہ امام علی کا طریقہ نہیں. ڈنڈے کی زور پر علی نے کبھی شریعت لوگوں پر نافذ نہیں کی. کیا بات، یہ کسی اور کا طریقہ ہو سکتا ہے، علی اور آل علی کا نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ہمارے نزدیک اس سے بڑی اہل بیت کی علی المرتضیٰ کی کوئی توہین نہیں ہے، علی المرتضیٰ کی امامت کی کوئی توہین نہیں ہے. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جہاں اپنا مذہب کمزور ہوتا ہے وہاں علی المرتضیٰ کو کمزور کہہ دیتے ہیں، وہاں علی المرتضیٰ کی غیرت جرأت شجاعت پر حملہ کرتے ہیں اپنے مذہب کو بچانے کے لیے. ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ علی کمزور تھے، ان کے پاس بندے نہیں تھے، لشکر نہیں تھا. یہ اللہ یاری نے بھی یہی کہا ہے. جب سوال ہوا نا یہی سوال کہ حضرت علی نے اپنے دور کے اندر ابو بکر عمر عثمان کے طریقوں کو کیوں نہیں بدلا جسے تم بدعت کہتے ہو، گمراہی کہتے ہو، تو کہتا ہے چونکہ 85% وہ لوگ تھے جو ابو بکر عمر کے حمایتی تھے، تو اگر حضرت علی ان کی مخالفت کرتے تو حضرت علی کو لوگ چھوڑ دیتے معاذ اللہ. لیکن میں ان کو تبدیل نہیں کر سکتا، میں ان کو واپس نہیں کر سکتا. کیوں کہ لوگ اس کی تحمل نہیں کریں گے، کیونکہ اس زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے 95% لوگ ابو بکر عمر عثمان کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے. کیوں؟ اور وہ ابو بکر عمر کی بڑی وہ عزت کرتے تھے، ان کو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے اسی طرح وہ عزت دیتے تھے. گویا کہ علی المرتضیٰ نے اپنی خلافت بچائی لیکن دین کا جو صحیح طریقہ ہے وہ جاری نہیں فرمایا معاذ اللہ. اب بتائیے اس سے بڑی علی المرتضیٰ کی کیا توہین ہے، امامت علی کی کیا توہین ہے. اب میں پوچھتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ علی المرتضیٰ نے اپنے دور کے اندر بھی یعنی ڈنڈا نہیں چلایا، شریعت ڈنڈے کے زور پر علی نافذ نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں کہ اہل سنت کی کتابوں سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک بسند صحیح یہ روایت دکھائے کہ علی المرتضیٰ نے چلے زبانی طور پر تراویح کی مخالفت کی ہو. حضرت عمر کے دور میں، اپنے دور میں حضرت علی نے تراویح بند کرنے کی کوشش کی ہو، میں اسے رخصت دیتا ہوں. یہ اہل سنت کی کتابوں سے ایک روایت بسند صحیح لے آئے. اگر اپنے آپ کو یہ سنی کہتا ہے، اب بھی سنی کہتا ہے جبکہ یہ 101% رافضی ہے، تو اہل سنت کی کتابوں سے ایک روایت لے آئے بسند صحیح کہ علی تراویح کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ بند کروانا چاہتے تھے، کروا نہ سکے. منہ مانگا انعام لے، ہم اسے سنی مان لیں گے لیکن کبھی نہیں دکھائے گا. یہ کھلا چیلنج ایسے. اور دوسری بات اس سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈنڈا امام الوقت نہیں چلائے گا تو کون چلائے گا؟ چونکہ جو نہی عن المنکر کا بڑا درجہ اعلیٰ وہ امام الوقت کا ہوتا ہے. رب نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو برائی سے روکنے کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ہاتھ کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ، تلوار کے ساتھ. یہ مسلم شریف کی حدیث میرے سامنے ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو اپنے سامنے کسی بھی منکر کو دیکھے نجائز کام کو ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے. ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کے درجے ہیں. ان ظالموں نے جو ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے وہ علی المرتضیٰ کو وہاں رہنے نہیں دیا. تو یہاں بھی ہمدرد نے، بدبخت نے یہی کیا ہے، علی مرتضیٰ کی توہین کی، امامت کی، کہ کہتا ہے جناب حضرت علی ڈنڈے کے زور پر شریعت نہیں منواتے. تو میں پوچھتا ہوں پھر کون منوائے گا؟ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکے. ناج البلاغہ کے اندر علی المرتضیٰ کی وصیت ہے کہ وامر بالمعروف وانکر المنکر بیدک ولسانک، کہ اپنے ہاتھ اور زبان کے ساتھ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. یہ نہج البلاغہ کے اندر بھی علی المرتضیٰ کا یہ فرمان ہے. آپ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ جب تم اپنے سامنے کسی برائی کو دیکھو تو ہاتھ کے ساتھ روکو، زبان کے ساتھ روکو. تو کیا علی المرتضیٰ خود تارک تھے اس درجے کے، اس فعل کے؟ معاذ اللہ وہ تارک تھے. کیا وہ اپنے دور میں ہاتھ کے ساتھ وہ منکر کو روکتے نہیں تھے؟ انہوں نے حضرت معاویہ کا موقف غلط سمجھا، خطا پہ سمجھا تو تلوار بلند کر لی. امام حسین نے یزید کو اچھا نہ سمجھا، تلوار نکال لی. تو ایسے نہیں ہوتا. جہاں اہل بیت منکر دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے منع کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے علی المرتضیٰ جب خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب کوئی منکر دیکھو تو ہاتھ اور زبان کے ساتھ روکو، تو یہ کہنا کہ علی المرتضیٰ ہاتھ سے اور ڈنڈے سے شریعت نافذ نہیں کرتے، یعنی مفتی ہمدرد کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ حضرت علی معاذ اللہ تراویح کو اچھا نہیں سمجھتے تھے لیکن انہوں نے ڈنڈے کے ساتھ بند نہیں کروائی. تو میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین.
اگر ایسے ہوتا تو علی المرتضیٰ ضرور ڈنڈے سے بند کرتے، اس لیے خود کہہ رہے ہیں کہ اگر منکر دیکھو تو ڈنڈا چلاؤ، تلوار چلاؤ، ہاتھ چلاؤ، اس کے ساتھ بند کرو۔ تو میں نے مسلم شریف سے، اہل سنت کی کتابوں سے، رافضیوں کی کتاب نہج البلاغہ سے یہ پیش کر دیا ہے کہ نہی عن المنکر کا بلند درجہ ہے ہاتھ کے ساتھ روکنا۔ تو اس تقی آباد رافضی نے علی المرتضیٰ کی، آپ کی امامت کی توہین کی ہے۔ تو میں کہتا ہوں چلو عمر کے دور کے اندر آپ زبانی حضرت علی کا مخالفت کرنا تراویح کا دکھا دو، اور اپنے دور کے اندر علی مرتضیٰ اگر اسے منکر سمجھتے ہوئے تو ہاتھ سے روک دیتے، لیکن علی مرتضیٰ نے نہیں روکا۔ کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں، یہ الشریعہ کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ، دیگر کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، علی مرتضیٰ نے خود تراویح جاری کی ہے، خود تراویح جاری کی ہے۔ آپ حکم دیتے تھے ان علی امر رجلا ان یصلی بالناس فی رمضان 5 تراویحات 20 رکعہ۔ حضرت علی امام کو حکم دیتے تھے رمضان کے اندر کہ تم لوگوں کو 5 تراویحات کے ساتھ 20 رکعت پڑھاؤ۔ حضرت علی خود امام کو حکم دے کہ نماز تراویح کا رمضان المبارک کے مہینے میں اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کی یہ دعا، یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کے اندر بھی موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا یہ فرمان کہ علی المرتضیٰ نے جب دیکھا اپنے دور کے اندر کہ مسجدیں جو روشن ہیں اور لوگ تراویح ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے حضرت عمر کو دعا دی، وَتَرَحَّمَ عَلَىٰ عُمَرَ رضی اللہ عنہ فقال نَوَّرَ اللَّهُ قَبْرَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ كَمَا نَوَّرْتَ مَسَاجِدَنَا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعا کی، اور یہ بھی کہا کہ اے ابن خطاب، اللہ تعالیٰ تیری قبر کو ایسے منور کرے جس طرح تو نے نماز تراویح کو جاری کر کے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا ہے۔ تو یہ ہے علی المرتضیٰ کا طریقہ۔ یہ بدبخت اگر اہل سنت ہوتا تو کبھی بھی رافضیوں والا یہ عذر اور جملہ پیش نہ کرتا، کہتا ہے کہ حضرت علی نے جناب ہاتھ کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ کبھی شریعت نافذ نہیں کی۔ دوسرے لفظوں میں کہنا چاہتا تھا کہ حضرت علی تراویح کو غلط سمجھتے تھے لیکن ڈنڈے کے ساتھ شریعت نافذ نہیں کرتے تھے۔ تو میں سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن و سنت سے، علی المرتضیٰ کے ارشادات سے تراویح کی مخالفت ثابت کرو اہل سنت کی کتابوں سے، اور امام الوقت کے لیے جواز ثابت کرو کہ امام الوقت کے لیے بھی ڈنڈا چلانا ضروری نہیں ہے۔ تو پھر یہ جو مقام ہے کہ مَن رَآ مِنکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، یہ کس کا مقام ہوگا؟ یہ ہاتھ کے ساتھ کون شریعت نافذ کرے گا؟ یہ جواب دینا بھی اس مفتی ہمدرد جو تقی آباد سبائی ہے رافضی ہے، اس پر ضروری ہے۔